دنیا کی چیزوں میں کسی چیز کے کھونے کے اوپر مجھے افسوس نہیں ہے سوائے اس بات کے اوپر کہ میں نے علی کے لشکر کا حصہ بن کر وہ باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا. وقعد عنہ، انہوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا. وندم علی ذلک حین حضرته الوفات، اور جب عبداللہ ابن عمر کو موت کا وقت قریب ہوا تو یہ ندامت ان کو پیش آئی کہ افسوس میں نے علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا، افسوس میں نے علی کا ساتھ دے کر باغی گروہ کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا. وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْبَابِ انشاءاللہ. کہتے ہیں آگے میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کی زندگی کے حوالے سے الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں ان کی حالات زندگی موجود ہیں، اور ابن عمر اہل سنت میں فقہا صحابہ میں سے ہیں، فقی صحابہ میں سے ہیں، اور آپ کا اسلامی تاریخ کے اندر ایک گہرا اثر نظر آتا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ ان کی حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کروں، اور اہل سنت کی معتبر کتاب الاستیاب میرے سامنے ہے، تو جو اس میں ان کی حالات زندگی میں لکھا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا. اور اس میں یہ میرے سامنے عربی نسخہ ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے یہ کتاب، لیکن میں اردو سے اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ جو دیوبندیوں نے ترجمہ کیا ہے آپ اندازہ کریں کہ اس میں عبداللہ ابن عمر کے وہ اقوال جو اہل البیت کے یا خاص طور پر سیدنا امام علی کی حمایت میں اور باغی گروہ کے خلاف نظر آتے ہیں حذف کر دیے. آج ہو رہا ہے، کتابوں میں تحریف ہو رہی ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سلفی سوچ یا دیوبندی سوچ. میں ان دیوبندیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس سے حق کو چھپا دیں گے؟ کیا آپ علی کا حق ہونا اس سے چھپا دیں گے؟ بھائی آپ کی اصلیت لوگوں کو معلوم ہوگی. آج لوگ مطالعہ کر رہے ہیں، اردو میں جو آپ نے ٹرانسلیٹ کی ہے مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے، میرے پاس موجود ہے 2 جلدوں کے اندر، اس میں حذف کر دیا اس کو، عبداللہ ابن عمر کا قول حذف کر دیا. افسوس ہے، افسوس، تم پر افسوس کیا جا سکتا ہے. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں ان کے اکابر سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے جو علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں دیوبندی حضرات کے، یہ کیا رویہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس جگہ سے انہوں نے پورا وہ پیراگراف حذف کر دیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا. افسوس ہے. کیا وجہ ہے؟ باغی گروہ کی پرتشدد حمایت ہے یا اہل البیت سے دوری ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب بن نفیل القرشی العدوی ابو عبد الرحمن ان کی کنیت تھی، وہ کہتے تھے ابو عبد الرحمن. کہتے ہیں کہ یہ اپنے والد کے ساتھ ہی اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، اور اس وقت یہ بچے تھے. کچھ حضرات یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن ابن عبد البر صاحب کتاب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. ہاں، درست بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی تھی، اپنے والد سے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. اور احد کے معاملے میں اختلاف ہے کہ احد میں یہ شریک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خندق پہلی جنگ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے حصہ لیا ہے. یعنی چونکہ یہ چھوٹے تھے، اور جو چھوٹے ہوا کرتے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے میدان سے واپس کر دیا کرتے تھے. یہ آئے تھے حصہ لینے کے لیے، لیکن ان کو واپس بھیج دیا گیا، چھوٹے تھے یہ. اچھا، لیکن خندق کے موقع پر یہ حلم اور بلوغت کو پہنچ چکے تھے، لہٰذا اس میں ان کو شریک ہونے کی اجازت دے دی گئی. واقعی یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر بدر کے دن بالغ نہیں ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، عمر میں کم تھے، یہ واپس کر دیا. یہ 14 سال کے تھے. وَأَجَازَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ 15، اور خندق کے دن ان کی عمر جو تھی وہ 15 سال تھی، لہٰذا ان کو اجازت مل گئی تھی. وَشَهِدَ الْحُدَیبیہ، حدیبیہ میں یہ موجود تھے. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ السِّیَرِ إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ بَایَعَ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصِحُّ. بعض اہل سیر نے یہ بات کہی ہے، تاریخ دانوں نے، کہ یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی حدیبیہ میں، لیکن ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. والصحیح ان اول من بایع رسول اللہ بالحدیبیہ تحت الشجرۃ بیعۃ الرضوان ابو سنان الاسدی. پہلا جو شخص تھا وہ ابو سنان الاسدی تھا جس نے بیعت کی تھی. اچھا،
یہ فتح مکہ پر موجود ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں ادرک ابن عمر الفتح وهو ابن 20 سنۃ، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر ان کی عمر جو تھی وہ 20 سال تھی، یعنی فتح مکہ۔ وکان من اہل الورع والعلم، علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وکان کثیر الاتباع لآثار رسول اللہ شدید التحری والاحتیاط، ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے ہیں اور بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے والے شخصیات میں ظاہری جو صلاح اور بہتری ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ یہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ والتوقی فی فتواہ، اور اپنے فتوے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ وکان لا یتخلف عن السراء علی عہد رسول اللہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ جنگوں سے پیچھے نہیں رہا کرتے تھے۔ آگے یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں حج کے جو مناسک ہیں، حج کے جو ارکان ہیں یا طریقہ ہے، اس پر ان کی بہت اچھی گرفت تھی اور اس کو بہت اچھی طریقے سے انہیں معلوم تھا۔ ایک مرتبہ رسالت مآب نے اپنی زوجہ حفصہ بنت عمر سے کہا تھا ان اخاک عبد اللہ رجل صالح لو کان یقوم من اللیل، آپ کا بھائی جو ہے، جو عبداللہ ہے، وہ نیک آدمی ہے اگر وہ قیام اللیل کی پابندی کرے، راتوں کو کھڑے ہونے پر۔ اور یہ احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا اس روایت کو۔ تو اس کے بعد ابن عمر نے قیام اللیل کو کبھی ترک نہیں کیا۔ وکان رحمہ اللہ لورعہ قد اشکلت علیہ حروب علی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسی تقوی اور ورع کے باوجود عبداللہ ابن عمر پر امام علی کی جو جنگیں ہیں اس میں شریک ہونا یا نہ ہونا، علی کا ساتھ دینا، یہ معاملہ اس پر عبداللہ ابن عمر پر مخفی ہو گیا، اور اس میں یہاں پر تھوڑا سا یہ شکار ہو گئے۔ وقعد عنہ، انہوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا۔ وندم علی ذلک حین حضرته الوفات، اور جب عبداللہ ابن عمر کو موت کا وقت قریب ہوا تو یہ ندامت ان کو پیش آئی کہ افسوس میں نے علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا، افسوس میں نے علی کا ساتھ دے کر باغی گروہ کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا۔ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْبَابِ انشاءاللہ، کہتے ہیں آگے میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں ایک آدمی نے ابن عمر سے کہا کہ آپ نے ان جنگوں میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھا، اور لیکن میرا موقف یہ ہے کہ جو حق پر جنگ کرنے والا ہے وہ افضل ہے۔ یعنی ابن عمر اشاروں کے اندر علی کے حق ہونے پر لوگوں کو بتایا کرتے تھے، لیکن ابن عمر بہت احتیاط کرتے تھے مسائل میں کہ اس وقت میں جو اس طرح کی چیزوں میں کہیں میں مجھے کوئی کسی کا فریق نہ سمجھ لے کہ ہاں میں شیعان علی میں سے ہو گیا ہوں، اس سے احتیاط کر رہے تھے یہ۔ اور یہ ہوتا ہے ہر زمانے کے اندر، لوگ باوجود اس کے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ وقال میمون ابن مہران، میمون ابن مہران کہتے ہیں ما رأیت اورع من ابن عمر، ابن عمر بہت متقی تھے، اور ولا اعلم من ابن عباس، اور ابن عباس بہت بڑے عالم تھے۔ وروى ابن وهب بن عمال قال بلغ عبد الله ابن عمر 86 سنة، 86 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی، اور وَأَفْتَى فِي الْإِسْلَامِ 60 سنة، اسلام میں 60 سال تک انہوں نے فتوے دیے۔ ان کے جو شاگرد ہیں، ان کا جو علم ہے وہ نافع کے ذریعے سے آگے پھیلا ہے۔ نافع عبد الرحمن نے ہمیں خبر دی، اور وہ آگے سند ہے یوسف ابن ماجشون، وہ کہتے ہیں اپنے والد سے کہ مروان بن حکم دخل فی نفر علی عبداللہ ابن عمر بعدما قتل عثمان فعرضوا علیہ ان یبایعوا له، مروان بن حکم حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ابن عمر کے پاس آیا اور اس نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان کی بیعت کی جائے۔ قال وکیف لی بالناس قال تقاتلهم ونقاتلهم معك، انہوں نے کہا کہ لوگوں کا پھر کیا کریں گے ہم؟ تو کہا کہ آپ ان سے لڑیں گے، ہم آپ کا ساتھ دے کر ان سے لڑیں گے۔ تو ابن عمر نے کہا واللہ لو اجتمع علی اہل الارض الا اہل فدک ما قاتلت، اگر ساری زمین کے لوگ مجھ پہ متفق ہو جائیں سوائے فدک کے تو میں ان سے قتال نہیں کروں گا۔ قال فخرجوا من عنده ومروان يقول والملك بعد ابي ليلى لمن غلب، لوگ جو ہے وہ ان سے چلے گئے، اور مروان یہ شعر کہتا رہا، اور ابی لیلہ کے بعد جو ملک ہے اسی کے لیے ہوگا کہ جو
اس پر زبردستی غالب آ جائے گا. قال ابو عمر، ابن عبد البر نے آگے کہا، مات عبداللہ ابن عمر بمکہ سنۃ 73، 73 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے. لا يختلفون فی ذلك بعد قتل ابن زبیر بثلاثة اشہر او نحوها، تقریباً جب ابن زبیر کو شہید کیا گیا تو اس سے 3 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. وقیل لستة اشہر، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابن زبیر کی شہادت کے تقریباً 6 مہینے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ انہیں حل میں یعنی حرم کے اندر ان کو دفنایا جائے، لیکن حجاج بن یوسف کی وجہ سے ان کی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا. اب دیکھیں نا کہ معاملات کھلیں گے آپ کے سامنے کہ حجاج، حالانکہ یہ ساری زندگی ان بنو امیہ کے حکمرانوں کے لیے، حتیٰ کہ یزید کی خلافت کے لیے بھی ابن عمر نے فتویٰ دیا، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن انہی بنو امیہ کے ان حکمرانوں اور گورنروں نے ابن عمر کے ساتھ کیا کیا؟ وصیت پر عمل ہی نہیں کرنے دیا. وَدُفِنَ بِذِي طِوَا فِي مقبرۃ المہاجرین، ذی طِوا کے اندر ان کو دفن کیا گیا جو مہاجرین کا مقبرہ تھا، عام لوگوں کا. حجاج نے ان کو ایک طریقے کے ساتھ زہر کے ذریعے ان کو مارا ہے، اور وہ طریقہ کیا اختیار کیا؟ اس نے ایک آدمی کو حج کے دنوں کے اندر ایک زہریلا جو نیزہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ دے کر بھیجا، اور یہ دوران رستے میں ہی تھے اور بہت رش تھا، تو ابن عمر بھی اس اجتماع کے اندر موجود تھے وہاں پر، تو ان کو وہ پنڈلی کے ساتھ، پیر کے ساتھ لگا تھا، جس زخم سے پھر ان کا انتقال ہوا تھا. کہتے ہیں کہ حجاج نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو بہت بعد میں کر دیا، لمبا خطبہ دیا. تو ابن عمر نے کہا، إِنَّ الشَّمْسَ لَا تَنْتَظِرُكَ، سورج تمہارا انتظار نہیں کرے گا. فقال له الحجاج، تو حجاج نے کہا، لقد ہممت ان اضرب الذی فیہ عیناک، تیری گردن اڑا دوں، میرا خیال یہ تھا. تو قال ان تفعل فانک سفیہ مسلم، تو ابن عمر نے کہا اگر تو ایسا کرے گا تو بہت ہی سٹھایا ہوا اور پاگل آدمی ہوگا، تیرا دماغی توازن خراب ہو جائے گا. وقیل انہ اخفى قوله ذلك عن الحجاج ولم يسمعه، کہتے ہیں کہ انہوں نے زبان میں ہی، منہ میں ہی ایک یہ الفاظ کہے تھے اور حجاج نے اس کو سنا نہیں تھا. وكان يتقدم في المواقف بعرفہ وغیرها الى المواضع التي كان النبي وقف بها، اور یہ ان جگہوں پر ٹھہرا کرتے تھے عرفہ میں اور دیگر جگہوں میں کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکا کرتے تھے. فامر الحجاج رجلا معه حربة يقال انها كانت مسمومة فلما دفع الناس من عرفہ لصق به ذلك الرجل، تو اس آدمی نے ان کو وہ حربہ جو نیزہ تھا وہ چبو دیا. وہی فی غرض راحلته فمرض منها ایاما، مریض رہے. فدخل علیہ الحجاج یعودہ، تو جب ان کو یہ نیزہ لگا نا وہ زہر آلود، تو یہ مریض ہو گئے. حجاج ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے آیا، تو فقال له من فعل بک یا ابا عبد الرحمن، یہ کس نے کیا آپ کے ساتھ ابو عبد الرحمن، یہ کیا حالت بنا کے رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ فقال وما یصنع بی، تم اس سے کیا کرو گے؟ حجاج سے کہا تم اس سے کیا کرو گے؟ قال قتلنی اللہ ان لم اقتلہ، تو حجاج نے کہا کہ خدا مجھے قتل کرے اگر میں تمہارے قاتل سے بدلہ نہ لوں. تو ابن عمر نے کہا ما اراک فاعلا انت الذی امرت الذی نخسنی بالحربہ، مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ کام کر سکو گے، بدلہ لے سکو گے، کیونکہ تم نے ہی اس آدمی کو نیزہ دے کر بھیجا تھا وہاں پہ. لا تفعل یا ابا عبد الرحمن وخرج عنہ، تو حجاج نے کہا اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، اور پھر وہ ان کے پاس سے نکل گیا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے حجاج سے کہا تھا اس قال له من فعل بک، جب حجاج نے ان سے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا؟ قال انت الذی امرت بادخال السلاح فی الحرم، تم ہی نے اس آدمی کو حکم دیا تھا کہ اس نے حرم میں نیزہ لے کر آ گیا، حالانکہ حرم میں تو نیزہ نہیں لے کے آ سکتے. فلبث ایاما ثم مات، تو تھوڑی دیر کچھ دن یہ رکے رہے، زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا. وصلی علیہ الحجاج، ان کی نماز جنازہ حجاج نے پڑھائی ہے. ابن عمر کی جو نماز جنازہ ہے وہ حجاج نے پڑھائی ہے. اچھا، آگے کہتے ہیں صحیح سند کے ساتھ عن عبداللہ ابن عمر قال ما آسا علی شیء الا انی لم اقاتل مع علی الفئة الباغیہ. بات یہ ہے ابن عمر کہتے تھے مجھے کسی چیز کے اوپر افسوس نہیں ہے سوائے اس کے اوپر کہ میں نے علی کا ساتھ دے کر باغی گروہ کے خلاف جہاد نہیں کیا، باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا. آگے کہتے ہیں ایک اور سند کے ساتھ ابن عمر کہتے تھے ما اجدنی
آسا علی شیء فاتنی من الدنیا الا انی لم اقاتل مع علی الفئۃ الباغیہ، دنیا کی چیزوں میں کسی چیز کے کھونے کے اوپر مجھے افسوس نہیں ہے سوائے اس بات کے اوپر کہ میں نے علی کے لشکر کا حصہ بن کر وہ باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا۔ اچھا، ایک اور سند کے ساتھ بھی انہوں نے نقل کیا ہے اسی قول کو، اور تقریباً یہ 4 مرتبہ اس کتاب کے اندر ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس قول کو ذکر کیا ہے، اور یہ دیوبندیوں نے اڑایا ہے، اس کو نقل ہٹا دیا، کیونکہ انہیں معلوم ہے نا کہ صحابہ کی سنت کا دعویٰ کرنے والے، صحابہ کے پیچھے چلنے والے، وہ صحابہ جب علی کی حمایت کی بات کرتے ہیں تو آج کے فرقہ پرست صحابہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کی سنت پہ چلیں گے۔ یہ کس طرح سے؟ کہاں اس دعوے کے اندر پورے ہیں؟ نہیں، اس دعوے کے اندر پورے نہیں اترتے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، یہ مسلسل جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اسی عنوان کے اوپر کہ ہم جو خود کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے پیروکار ہیں، صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ اس کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے صحابہ کی زندگی پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، ان کا یہ دعویٰ بالکل اپنی جگہوں کے اوپر بہت کمزور ہے۔ کاش یہ ایسا ہوتا، کاش کہ ہمارے اہل سنت ہم واقعی صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ وہ صحابہ، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ان کو رسول اللہ کی نصوص موجود تھی کہ تم نے علی کے پیچھے چلنا ہے۔ افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم نے ایسا کیوں کیا کہ ہم نے علی کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ تو یہ آج کے جو دیوبندی حضرات ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں کتابوں کے، نکال رہے ہیں اس چیز کو، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ سوال یہ ہے، کیا وجوہات ہے کہ یہ ان پر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اتنی بڑی بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے کہ تم نے صحابہ کے ان اقوال کو کہ جو انہوں نے علی کی حمایت کے اندر دیے ہیں، کتابوں سے نکالنا شروع کر دو۔ غامدی صاحب سے بھی میرا سوال ہے کہ وہ بڑے ماشاءاللہ دیانت داری کا تقاضا گفتگو کرتے ہیں کہ آپ علمی میدان کے اندر دیانت کے ساتھ کام آنا چاہیے، تو سوال کریں غامدی صاحب، آپ بھی ان لوگوں سے پوچھا کریں یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیوبندیت کے نام پر، تحقیق کے نام پر یہ سب کچھ جو کتابوں سے نکال رہے ہیں آپ، جہاں بخاری علیہ السلام لکھتے ہیں سیدہ زہرا کو، نیچے مولوی صاحب ترجمہ کرتے ہوئے رضی اللہ عنہا لکھ دیتا ہے۔ افسوس کی بات نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہا نہیں کہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس میں تحریف کیوں کرتے ہیں، اور پھر وہ اہل البیت کے معاملے میں۔ بہرحال یہ ابن عمر کے حالات زندگی تھے۔ اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، دراصل یہ تمام جو لیکچرز ہیں یہ سنیت کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اور سنت اور قرآن کے عنوان سے یہ میرے لیکچرز ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور حصوں میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ جو ناظرین ہیں وہ اپنے مزاج کے مطابق اس کو سمجھ سکیں اور مختصر وقت کے اندر ایک ایک چیز ان کے سامنے آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔